السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو بھی دعا ہے آپ نیچے کامنٹ میں اپنی دعا بھی لکھ دیجیے، تاکہ جب بھی ہم اجتماعی دعا کریں تو آپ کی وہ دعا ہماری اجتماعی دعا میں شامل کی جائے۔ سنو، تم سوچ رہے ہو نا کہ ہماری دعاؤں پر اللہ راضی ہے بھی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس انسان سے اللہ راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اور یاد رکھو جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے تو اللہ اس انسان کی پکار کو بہت پیاری رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ اس انسان کی پکار پر فوراً کن کہہ دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگو مجھ سے، جو مانگنا ہے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کا تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون ملنے لگتا ہے۔ سنو، زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں تمہارا صبر اور تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تم پریشان ہونے لگتے ہو، وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی نہ ہے جو تمہیں محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو سوچو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ اور یاد رکھنا، تمہارا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے پر اندھیر نہیں۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے فیصلوں کا، تیار رکھو کن فیکن کے تحفوں کا۔ فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو اللہ رشک سے کہتا ہے اس جواب پر، اور پھر فرماتا ہے، میرا ایک بندہ تھک گیا ہے، آج وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے اور میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آ رہا ہے، کچھ سننے اور بہت کچھ سنانے آ رہا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو۔ وہ تو بس کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستان سناؤ۔ میں کب پکارتا رہا ہوں، وہ چھوڑو۔ تم یہ بتاؤ کہ کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے، تو وہ بے انتہا محبت سے دیکھتا ہے تمہیں۔ اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے میں تمہیں تھام بھی لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا۔ بات وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ وہ تمہیں یوں عطا کرے گا کہ اس کی بے غرضی دیکھ کر تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے گا، اور اس کی شان دیکھ کر یوں زندہ ہو جاؤ گی جیسے کوئی غم اس وجود کا حصہ کبھی رہا ہی نہ ہو۔ جب فیصلے عرش پر ہوتے ہیں نا تو فرش والوں کی راہیں اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے، وہ جو کہتا ہے، وہ جو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس صبر کے بدلے بہترین اجر ہے، اور اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا اس کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کے دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گئی ہے، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ اللہ پاک کو محبت ہے تم سے، اس لیے تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے اس سے تمہارا، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کا بندہ مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تیار کر رکھے ہیں تمہارے لیے حیرت انگیز معجزے۔
تم قریب رہو اس کے، بس اسی لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے انگنت وسیلے، سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہے کہ اب اللہ دعا پر کن کہنے والا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا، بالکل، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نواز سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں تو میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بیچ دیتا ہوں۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو بہت دعائیں مانگی اور قبول ہی نہیں ہو رہی، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں صبر کرنے کا سلیقہ دیتی ہے، تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی تمہاری التجاؤں کا جواب ہے، اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہے۔ وہ تو بس تم سے سننا چاہتا ہے، بار بار سننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے اسے۔ اللہ نے انسان کا سکون اپنے ذکر میں پوشیدہ رکھا ہے، اور انسان یہ سکون اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ میں ڈھونڈتا ہے، لوگوں کو محبت دیتے ہوئے تھک جاتا ہے، لیکن لوگ اس سے پھر بھی وفا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اللہ سے وفا نہیں کرتا، اس کو اپنا وجود نہیں سونپتا، اس کا حق اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتا، تو کیوں لوگ اس سے وفا کریں گے؟ اگر کسی کی وفا کے منتظر ہو تو پہلے اپنے رب سے وفا کرو، اس کو اپنا سب کچھ بنا لو، پھر وہ تمام بچھڑے ہوئے لوگوں کو تمہارے پاس لوٹا دے گا۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ سے فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کیچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھالے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہ تم سے ایسے راضی ہو جائے گا کہ پھر تم کبھی اداس نہیں ہوگی۔ ہوتے ہیں معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ اور کب ہوتے ہیں معجزے؟ جب ہر امید ختم ہو جانے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہی ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ حالانکہ معاملات کتنے ہی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہوں، آپ کے رب کی قدرت کے برابر نہیں۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی، تب زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے اور معجزے ہونے والے ہیں۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا رب مشکل دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب السمیع ہے، یعنی دعاؤں کا سننے والا؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی تو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے، تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سب دروازے جب تک بند نہ ہوں تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے فضل کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو، تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام تو نہیں ہو، مگر تمہارا رب تو وہی ہے نا جو ان کا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اپنے بندوں کا اظہار کرنا پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ بے شک معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے دل کی ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کے آنسوؤں نے، سسکیوں نے خاموشی سے راتوں کی تاریکی میں اور دن کے اجالوں میں کی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کہہ نہ سکیں تو چپکے سے بس رو لیا کریں، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ہر دعا، ہر فریاد یقین مانگتی ہے، اور یقین میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا، بس یقین ہوتا ہے جس میں ہر مشکل بھی خوبصورت لگتی ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یاد رکھو تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ تمہارے بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ بے شک وہ سننے والا بڑا مہربان ہے۔